السلام علیکم۔ قرآن پاک کے پڑھنے کے حوالے سے یہ پروگرام ہے کہ قرآن کیسے پڑھا جائے، اور میں نے اپنے ویڈیو میں یہ بات کی تھی، ہم نے قرآن پڑھا نہیں، ہم قرآن سے واقف نہیں، ہمیں قرآن کے بارے میں تجسس نہیں، ہم نہیں جاننا چاہتے ہوتے کہ قرآن میں میرے لیے کیا ہے، یہ کہ یہ قرآن کس کی کتاب ہے۔ ہم بظاہر کہنا اور دل میں اترنا دونوں میں بڑا بنیادی فرق ہے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہم قرآن کے ساتھ خود ہم کلام ہوں گے، ہم بات چیت کریں گے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ قرآن کیسے پڑھتے ہیں، یہ پروگرام آپ کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ یہ ہماری نسلوں کے لیے ضروری ہے، یہ اس ملک کے لیے ضروری ہے، یہ ملک پاکستان کے لیے ضروری ہے، یہ اس امت کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ملک کو اور اپنے معاشرے کو قہر مذلت سے نکال کر کس طرح عزت کے راستوں پر گامزن کریں، اور یہ صرف قرآن اور صرف قرآن ہی کر سکتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا معجزے کے حوالے سے کہ معجزہ ہو گیا۔ معجزہ کیا ہوا کہ وہ جادوگر جو ابھی فرعون کے سامنے بھیک مانگ رہے تھے، وہ فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ قوت کہاں سے آئی؟ یہ قوت اس ایمان سے آئی جو انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی۔ یہ قوت اس ایمان سے آتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر چھپائے ہوئے بیٹھا ہے، کہ ہر اس قاری کو جو چاہتا ہے کہ اس میں سے قوت حاصل کرے، اسے وہ قوت ملے گی، وہ کمزور نہیں ہوگا۔ قرآن کا قاری کبھی کمزور نہیں ہوگا، اس کے دل میں لالچ نہیں آئے گا، اور اگر اس کے دل میں لالچ آئے گا تو آخرت کا آئے گا، اگر اس کے دل میں لالچ ہوگا تو جنت کا ہوگا، اور اس کے دل میں لالچ ہوگا تو اللہ کی رضا کا ہوگا۔ تو اس لیے ان کو ملی قوت، ان کو ملا حوصلہ، اور وہ جو ایک لمحے پہلے بھکاری تھے وہ ڈٹ گئے۔ یہ دیکھیے، یہ فرق ہے جو قرآن پیدا کرتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات جو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ قرآن کو ہم نے کہا قرآن کیسے پڑھیں، تو ہمیں پڑھنے کا تعارف پہلے ہو جائے کہ پڑھنا ہوتا کیا ہے۔ جب ہم پڑھنے کو جانیں گے تو پھر ہم قرآن کے پڑھنے کو بھی جانیں گے۔ اس لیے ہم اس بات کو واضح کریں کہ پڑھنا کیا ہوتا ہے اور قرآن کیا ہوتا ہے، تو دونوں کو ہمیں قدر ہو، ہم جانیں کہ ان دونوں کی شناخت کیا ہے، ان دونوں کی قدر کیا ہے، ان دونوں کی عزت کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ قرآن ہے کیا۔ ہمارے سامنے قرآن ایک مقدس کتاب تو ہے، ہم اسے لپیٹ کر رکھ بھی دیتے ہیں، لیکن کیا یہ لپیٹ کر رکھنے کے لیے ہے؟ کیا ہم اس کے ساتھ اس طرح زیادتی کر جاتے ہیں، یا جب ہم اسے سمجھ کر نہیں پڑھتے تو کیا ہم اس کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں؟ ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں قرآن کی قدر آنی چاہیے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ہے کیا، قرآن کے اندر کیا ہے، قرآن کس کے بارے میں ہے، اور یہ کہ قرآن کہاں سے آیا ہے اور قرآن چاہتا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتاب یہ صرف کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کو جاننا اسی کتاب سے ہوگا۔ ہم یہ کتاب جب پڑھیں گے ہمیں اللہ کی شناخت ہوگی، ہم جانیں گے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی قوتیں کیا ہیں، اللہ کی عزت کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر سکتے ہیں، اور وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کرتے، اور کیا کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ جب ہمیں معلوم ہوگا تو ہمیں معلوم یہ ہوگا کہ قرآن کی قدر کیا ہے۔ اب دیکھیے، ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ قرآن کے سامنے تو اور بھی کتابیں ہیں، جو عام طور سے کہا جائے قرآن ایک کتاب ہے، بائبل بھی ایک کتاب ہے، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ایک کتاب ہے، انجیل بھی ایک کتاب ہے، اور لوگ کہتے ہیں بھگوت گیتا بھی ایک کتاب ہے۔ سب کتابیں ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اور یہ کہ اللہ کے اس کلام میں آج تک کوئی حرف، کوئی زیر، کوئی زبر،
مکس نہیں ہوا، کوئی اوپر نیچے نہیں ہوا. جبکہ دوسری کتابیں، میں اس بحث میں تو نہیں جاتا، لیکن یاد رکھیں کہ دوسری کتابیں بہت سی آفات کا شکار ہوئی ہیں. جانتے بوجھتے ہو، شعور میں ہو، لاشعور میں ہو، یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے آپ کے سامنے، اللہ کا معجزہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اس کے ساتھ انصاف کرنے کی ضرورت ہے. آپ انصاف کریں گے تو جانیں گے آپ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام آپ کے سامنے مخاطب ہے، اور آپ کو عزت دی جا رہی ہے تخاطب رب عظیم کی. تخاطب رب عظیم کی توفیق دی جا رہی ہے آپ کو. اس لیے انتہائی امپورٹنٹ اور انتہائی اہم بات ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کلام کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے. اب ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ قرآن کا کوئی ترجمہ ہو نہیں سکتا. جو اللہ کا کلام ہے اس کا کوئی ترجمہ ہو نہیں سکتا. اس لیے جب ہم قرآن پاک کا کوئی ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ٹرانزیشنل ارینجمنٹ ہے، یہ ایک ان بٹوین ایک طریقہ کار ہے جو جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں اس وقت تک ضروری تو ہے، لیکن جب بھی ہم اس کو کوشش یہ کریں کہ ہم اس کو عربی کی طرف جائیں، اور جتنے لوگ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، جو لوگ عالم ہیں، جو لوگ پروفیسرز ہیں، جو انجینئرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، وہ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ ہم قرآن پاک کے حوالے سے اس وقت تک تو ہم ترجمہ ضرور پڑھیں، آج ہی سے ترجمے کا آغاز کریں، لیکن گول یہ رہے، مقصود یہ ہو کہ الٹیمیٹلی ہم قرآن پاک کو قرآن کی زبان میں سمجھیں گے. اور اگر آج تک ایسا نہیں ہوا تو اپنی نسلوں میں یہ چیز چھوڑ جائیں گے کہ ہم نے قرآن پاک کو اپنی نسلوں کو اسی زبان میں سمجھانا ہے جس زبان میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے. یہ بہت اہم بات ہے جس سے ہم ابتدا کرتے ہیں. اب دیکھیے قرآن کے اندر کیا ہے. قرآن کے اندر دنیا اور آخرت کے خزانے ہیں. جس طرح زمین خزانے چھپائے بیٹھی ہے، اسی طرح قرآن کے اندر بھی خزانے چھپے ہوئے ہیں. اور یہ خزانے ان خزانوں سے بھی زیادہ بہتر ہیں جو ہمارے سامنے سونے، ہیرے اور جواہر کے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ تو عارضی ہے، یہ ایسا نہیں، یہ غیر ضروری نہیں ہے، یہ ایک استعمال کی چیزیں ہیں. جب تک اور جس کے پاس یہ ہیں بہت اچھا ہے، لیکن جس کے پاس نہیں بھی ہیں وہ بھی زندگی، اس کی زندگی بھی گزر جائے گی. لیکن یہ جو خزانہ اس کے اندر چھپا ہے، اس کے بغیر آپ کی اور ہماری زندگی بیکار ہے. اس لیے ان خزانوں کو ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس وقت ڈسکور ہوگا جب آپ قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑیں گے. کیسے جوڑیں گے اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر دوبارہ ملتے ہیں.